دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 59۔ راجہ ظفر نے راجہ کو مخاطب کیا، اس سے معلوم کرو وہ رقم کہاں ہے۔ اگر میں نے خان کو اجازت دے دی تو وہ حرام زادہ تو شاید اسے جان سے مار دے گا۔ پھر وہ گھڑی دیکھ کر بولا، اس وقت 2 بجے ہیں، 4 بجے تک اس کی زبان کھل جانی چاہیے۔ اس کی تو آپ فکر ہی نہ کریں بس۔ راجہ نے دانت نکالے، 2 گھنٹے تو بہت ہے، یہ ابھی آدھے گھنٹے میں فر بولنے لگے گا۔ میرے سامنے تو گونگے بھی بولنے لگتے ہیں۔ میں نے ہنس کر اس کا جملہ پورا کر دیا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، یہ ڈائلاگ اب بہت پرانا ہو گیا ہے راجہ، اب تو یہ بھارتی فلموں میں بھی استعمال نہیں ہوتا۔ میں اب چلتا ہوں۔ ظفر اٹھ کھڑا ہوا، یہ زبان کھول دے تو اس کی اطلاع مجھے فون پر دے دینا، میں آج رات جاگتا رہوں گا۔ اسٹیشن سے 2-3 بہت اہم کالز آنے والی ہیں۔ پھر وہ خان سے مخاطب ہوا، تم فکر مت کرنا، تمہیں بھی موقع ضرور ملے گا اس کے ہاتھ پیر توڑنے کا۔ فی الحال تم دروازے کے باہر بیٹھو اور ان سے کوئی بھی نکلنے کی کوشش کرے تو بلا جھجک اسے گولی مار دینا۔ ویسے تو یہاں 5 آدمی اور بھی موجود ہیں، تمہارے ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہیں۔ ممکن ہے گلوریا کو سنگن مل گئی ہو اور وہ یہاں دعویٰ بول دے، اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنا۔ یہ کہہ کر ظفر باہر گیا۔ اس دوران میں میرے 2 ساتھیوں کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ پلکیں جھپکا کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ ویسے یار جتنی تمہارے نام کی دہشت تھی تمہیں دیکھ کر مٹی میں مل گئی ہے، تیمور نے کہا۔ وہ شاید بہت پہلے ہوش میں آ چکا تھا اور ظفر کی تمام گفتگو بھی سنتا رہا تھا۔ تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ظفر نے استدعائیہ انداز میں کہا۔ میری دہشت کا نمونہ تو تم ابھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ کہہ کر ظفر باوقار انداز میں چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ خان اور راجہ یوں گور رہے تھے جیسے آنکھوں کے ذریعے مجھے موم کی طرح پگھلا دیں گے۔ پھر راجہ آگے بڑھا اور بولا، تمہیں اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ ہے نا؟ میں تمہاری سب شہزوری ابھی خاک میں ملا دوں گا۔ ہاتھ پیر بندھے ہوں تو کوئی نازک اندام لڑکی بھی دعویٰ کر سکتی ہے، اور تم تو خیر چیز ہی کیا ہو۔ میں نے تو تمہارے چیمپئن خان کو خارج زدہ کتے کی طرح مارا ہے۔ میں اپنی گفتگو سے ان کو مشتعل کرنا چاہتا تھا۔ انسان مشتعل ہو تو اس کی عقل بھی خبت ہو جاتی ہے۔ میری توقع کے عین مطابق راجہ کی عقل بھی خبت ہوگی۔ اس نے چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، کھول دو اسے، میں بھی دیکھوں گا یہ کتنے پانی میں ہے۔ ظفر صاحب نے کہا تھا۔ میں جانتا ہوں ظفر صاحب نے کیا کہا تھا۔ راجہ نے اپنے ایک ساتھی کی بات کاٹ دی۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ اپنے قدموں پر کھڑا رہنے کے قابل ہوگا؟ کیا تم لوگ مجھے نہیں جانتے؟ کھول دو اسے اور تم لوگ صرف تماشا دیکھو، راجہ نے نخوت سے کہا۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور میری بندشیں کھولنے لگا۔ میرے ہاتھ پاؤں آزاد ہوئے تو لگا جیسے مجھے نئی زندگی ملی ہو، ورنہ میں تو ذہنی طور پر اپاہج ہونے کو بھی تیار ہو گیا تھا۔ ظفر جو کچھ کہتا تھا وہ کرتا ضرور تھا۔ ہاتھ پاؤں کھلتے ہی میں نے غیر محسوس انداز میں اپنا بغلی ہوش، مگر وہ لوگ پہلے ہی اچھی طرح تلاشی لے چکے تھے۔ تلاشی لینے کے بعد ہی مجھے باندھا گیا تھا۔ میں نے چند ہلکی ایکسرسائز کی، مگر مجھے اپنے جسم میں شدت سے توانائی کی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا اور سر میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ راجہ کے دوسرے ساتھی کمرے سے باہر نکل گئے تھے، شاید وہ باس کے حکم دولی سے خوف زدہ تھے۔ ظفر نے میرے ہاتھ پیر کھولنے کا حکم نہیں دیا تھا، مگر وہ راجہ کا حکم ماننے پر مجبور تھے۔
مجھے اندازہ تھا کہ راجہ کسی گینڈے کی طرح سخت جان ہے۔ وہ حقیر امیز انداز میں مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بزرگ کسی بچے کو اس کی خطا پر سزا دینے والا ہو۔ راجہ! اچانک کمرے میں ظفر کی کرخت آواز گونجی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مجھے چیلنج کیا ہے۔ راجہ کو جو احمق ہو تم، ظفر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے رقم کے بارے میں معلوم کرو، تم نے یہ نیا تماشا شروع کر دیا۔ خان میں تو خیر عقل کی کوئی چیز نہیں ہے، مگر تم تو عقل رکھتے ہو۔ ظفر کا لہجہ تلخ تھا۔ اس نے اتنی بکواس کی آواز کہ مجھے غصہ آ گیا۔ راجہ نے سر جھکا کر جواب دیا، اچھا جو ہوا سو ہوا، اب اس کے ہاتھ پیر باندھو اور اس سے رقم کے بارے میں پوچھو۔ میں نے تمہیں 2 گھنٹے کی مہلت دی تھی، اس میں سے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں یہی موجود ہوں، مگر انٹرکام پر مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ 1.5 گھنٹے بعد مجھے رپورٹ چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ ظفر کے باہر نکلتے ہی خان اندر آ گیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ راجہ سمیت ان چاروں نے مل کر مجھے دوبارہ کرسی سے باندھ دیا۔ مجھے باندھنے کے بعد تینوں پھر باہر نکل گئے۔ شاید ظفر نے خان کو راجہ کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ خان اور اس کے ساتھی ہوتے تو ممکن ہے میں راجہ سے بھڑ جاتا، مگر یہ موقع ہی ضائع ہو گیا۔ میں نے دیکھا تیمور، سکندر اور نذیر کے چہرے بجھ کر رہ گئے تھے۔ شاید وہ بھی پر امید ہو گئے تھے کہ ممکن ہے اب یہاں سے گلو خلاصی کی کوئی صورت نکل آئے۔ راجہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا اور میرے منہ پر چاک سے تھپڑ رسید کر دیا تو ان کے ساتھ سے میرا پورا جسم سلگنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ اس بھرپور تھپڑ سے میرے چہرے پر اس کی انگلیوں کے نشان ثبت ہو گئے ہوں گے۔ یہ ابتدائی تھپڑ تھا، راجہ نے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ میں اگر چاہوں تو صرف تھپڑوں ہی سے تمہارا چہرہ مسخ کر سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ خوبصورت چکٹھا بگڑنے نہ پائے۔ امید ہے تم میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے بتا دو کہ وہ رقم کہاں ہے۔ کر چکے بکواس، میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر تم بہرے نہیں ہو تو ایک دفعہ پھر میں اپنی بات دہرائے دیتا ہوں۔ وہ رقم گلوریا کے قبضے میں ہے۔ گلوریا کئی ہفتے سے غائب ہے۔ راجہ نے مایوسی سے سہرا لایا اور بولا، اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی اپنا چہرہ بگڑوانا چاہتے ہو۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، میں نے جواب دیا۔ اب تم چہرہ بگاڑو یا میرے ٹکڑے کر دو، میں تمہیں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ میری بات سن کر راجہ یوں مسکرایا جیسے کسی بچے نے کوئی احمقانہ بات کر دی ہو۔ پھر وہ لہجہ بدل کر بولا، اب میں صرف تمہیں 2 منٹ دوں گا، اس کے بعد زبان سے میں بھی کچھ نہیں پوچھوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم جیسے لوگوں کو کیسے درست کیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گھڑی دیکھنے لگا۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی طاری تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی زیرو موجود نہ ہو۔ 2 منٹ گزرنے کے بعد راجہ نے بلند آواز میں اپنے ایک ساتھی کو آواز دی، جان محمد۔ وہ شاید دروازے کے پاس ہی موجود تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی اندر آ گیا۔ اسے الٹا لٹکا دو، اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا۔ جان محمد نے فوراً کمرے کے کونے میں پڑا ہوا مضبوط سا رسا اٹھایا اور وہاں رکھی ہوئی میز پر چڑھ کر اسے چھت کے وسط میں لگے ہوئے ہک میں ڈالنے لگا۔ اس ہک میں ایک چرخی بھی موجود تھی، شاید یہ ان کا ٹارچر سیل تھا۔ وہاں اذیت رسانی کے مختلف آلات موجود تھے، لکڑی کے تختے، لوہے کی بالٹیاں، زنجیریں، چمڑے کی چابک، مختلف قسم کے چھوٹے بڑے ڈنڈے اور لوہے کی ایسی سلاخیں جیسی عموماً سیخ کباب والوں کے پاس ہوتی ہیں۔ پہلے میں نے کمرے کا اتنی تفصیل سے جائزہ نہیں لیا تھا، لے بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے پہلی دفعہ تو میرا سر بھی کسی کرسی کی پش سے اس انداز سے باندھا تھا کہ میں اسے حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ اس مرتبہ وہ میرا سر باندھنا بھول گئے تھے۔ وہ کرسی بھی مخصوص قسم کی تھی، اس میں اینگل آئرن اور فولادی چادریں استعمال کی گئی تھی۔ اس کے پایوں اور بازوؤں پر چمڑے کی بیلٹس بھی موجود تھی، مگر شاید وہ لوگ مجھ سے اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے بیلٹس کو ناکافی سمجھتے ہوئے مجھے مضبوط ریشمی ڈوری سے جکڑا تھا۔ مجھے امید تھی کہ جان محمد الٹا لٹکانے کے لیے مجھے پھر کھولے گا اور یہ موقع میں کبھی ضائع نہیں کروں گا، مگر وہ بھی ایک کایا تھا۔ اس نے رسے کو چرخی میں ڈالنے کے بعد مجھے کھولنے سے پہلے صرف میرے پاؤں کھولے اور چھت میں لٹکے ہوئے رسے کو ایک سرے سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیے۔ پاؤں باندھ
باندھنے کے بعد اس نے مجھے رسی سے آزاد کیا اور اتنی مہارت اور پھرتی سے رسے کا دوسرا سرا کھینچ لیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے میں چمگادڑ کی طرح چھت سے الٹا لٹک گیا۔ الٹا لٹکنے سے میرے سر کی جوڑ کی ٹیسیں جو اٹھ رہی تھی وہ مزید ہو گئی۔ راجا نے ایک مرتبہ پھر گھڑی دیکھی اور خود کلامی کے انداز میں بولا، صرف 1.25 گھنٹہ رہ گیا، باس کو رپورٹ دینی ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، دیکھو کامران، اب بھی وقت ہے، یہ 1.25 گھنٹہ بھی گزر گیا تو باس تمہیں خان کے حوالے کر دے گا، اور تم جانتے ہی ہو خان کتنا جنگلی ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ باس کو جن لوگوں سے اپنی دی ہوئی رقم موصول نہیں ہوئی وہ انہیں بھی ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ یہ رقم تو پھر کسی اور کی ہے، کیوں اپنی جان کے دشمن ہو رہے ہو؟ وہ رقم تمہاری جان سے تو زیادہ نہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے گھورتا رہا۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا معدہ حلق میں آ گیا ہو، مگر میں نے راجا کو اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اس نے پھر مایوسی سے سہرا لایا، جیسے بادل نخواستہ مجھ پر تشدد کرنے والا ہو۔ پھر اس نے اچانک میرے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میں پینڈولیم کی طرح جھولتا ہوا کمرے کے دوسرے سرے کی طرف چلا گیا۔ اس طرف اس نے بھی تھپڑ مار کے مجھے دوبارہ راجا کی طرف روانہ کر دیا۔